اللہ رب العزت کا بے حد انتہا فضل کرم ہے، احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے اور یہ اس امت کا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اس امت کو تمام امتوں کے اوپر ترجیح دے کر بھیجا گیا اور ہمارے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں پر ترجیح دے کر نبی بنا کر آقا بنا کر اور سب انسانوں کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک بلند مرتبہ دے کر بھیجا۔ تو اللہ پاک کا بہت احسان کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، نہیں کر سکتے۔ اور میرے بزرگوں، اللہ پاک نے جو توحید کا سلسلہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ سلسلہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آتے گئے تمام نبیوں کا مشن یہی رہا، اور اللہ پاک نے اس دنیا میں کم و بیش 1,26,000 انبیاء علیہ السلام کو معبود فرمایا کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کریں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں تاکہ لوگ کامیابی کے راستے پر آ جائیں۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آتے رہے، سب کا مشن، سب کی منزل اور سب کی دعوت یہی تھی۔ کلمے سے ہٹ کر اور کوئی دعوت کسی نبی کی نہیں تھی۔ اور سب سے آخر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اللہ نے ہمیں دی، جس پر اللہ نے اپنے پاک کلام میں احسان بھی جتلایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں ایسی چیز دے دی، میں نے تمہیں ایسی ایک چیز دے دی جو میرے خزانے میں بھی ایک ہی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میرا احسان جتلانا اپنے بندوں پر بنتا ہے، تو اللہ نے پھر احسان بھی جتلایا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس نبی کے ذریعے اللہ پاک نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو تب تمام صحابہ کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ کیا میں نے پورا دین آپ تک پہنچا دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے صحابہ، کیا میں نے اپنا دین پورا آپ تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس دین پر عمل بھی کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کیسے ہم اس دین پر عمل کر کے چلیں گے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک مکمل پہنچایا، جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی
ایک ذرہ برابر بھی کمی ہمارے اندر نہیں چھوڑی، ہر چیز ہمیں بتائی، یہاں تک کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، بال کاٹنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، یہاں تک کہ کھانا ہم اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں۔ کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا ہم اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہمیں طاقت مل جائے گی، تو اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کھانے میں میری سنتوں کو ڈالو گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب بیت الخلا جانا ہماری ضرورت ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے کتنی بیماریوں سے الجھ جائیں گے، کتنی بیماریوں میں پڑ جائیں گے۔ تو وہاں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیت الخلا قضاء حاجت کے لیے جاؤ گے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو وہاں بھی میری سنتوں کو اپناؤ گے تو وہ بھی آپ کے لیے کیا بنے گا؟ عبادت۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم آج دین میں ایک ذرہ برابر بھی رد و بدل کر دیں گے تو پھر ہم نے اس حدیث کا کیا کیا؟ انکار۔ اگر ہم دین میں اپنے طریقے سے کوئی چیز اضافہ کر دیں گے تو ہم نے کس کا انکار کیا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے اسی طرح وہ دین ہم تک محدود کر کے پہنچایا جیسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کر گئے۔ صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء، پھر ائمہ، پھر علماء، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پاک کلام میں قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بھائی مجھے بتائیں، قرآن کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر ہم نہیں مانیں گے یا تو پھر قرآن نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے یا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ میرے بارے میں تو نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں ہے، کسی انجینئر کے بارے میں نہیں ہے، کسی وکیل کے بارے میں نہیں ہے، کسی بڑے افسر کے بارے میں نہیں ہے، کسی کھانے دار کے بارے میں نہیں ہے، کسی کیا بولتے ہیں بادشاہ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو لوگ ہم نے اس دین کے لیے مقرر کر کے رکھ دیے کہ وہ خود جو چیز جانتے ہیں، ہمارا دین جانتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بھی بیان کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، قربان جاؤں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صافی پر۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس محمد کو بلا دیا ہے، میرے بھائیوں اس محمد کی سیرت ہم نے پڑھنا چھوڑ دی ہے، اس محمد کا چہرہ ہم نے اپنا بنانا چھوڑ دیا ہے، اس محمد کے ان طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہم کس خواب میں ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی؟ یہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، ایسے جنت نہیں ملتی، ایسے جنت نہیں ملتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث بھی بیان کی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہے جی، ہے نا۔ اگر اس حدیث کا انکار کر دیا تو پھر کس کا انکار ہو گیا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو گیا نا جی۔ تو اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کی، بتایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے انبیاء کے وارث علماء ہے، اور
अल्लाह कह रहे हैं अपने पाक कलाम में। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, फिर हम किस जगह की मूलियां हैं, फिर हम किस खेत की मूलियां हैं जो किसी आलिम के बारे में जुबान दराजी करें। जो आलिम हमें कुरान सिखाए, जो आलिम हमें हदीस सिखाए, जो आलिम हमारे पास अपने घरों से चल के हमारे पास आके हमें वुजू के फराइज सिखाए। मुझे वुजू के फराइज नहीं आते, मुझे आलिम साहब ने सिखाया कि वुजू में 4 फराइज हैं। सबसे पहले मुंह धोना है, बाजू धोनी है, सर का मसा करना है, पांव तक मुंह समेत धोने हैं। मुझे पता चला कि मुझे मुंह कैसे धोना है। जब मुझे ये पता चला कि मुझे गुस्ल कैसे करना है, वो सिखाया किसने? आलिम साहब ने। तो फिर मैं उठ के कहूं कि ये आलिम साहब को कुछ नहीं आता, ये आलिम साहब क्या है? नहीं जानने वाला है। भाई जो उस आलिम ने हमें जो चीज सिखाई, जो मुझे पता नहीं है, मुझे उस आलिम ने सिखाई, फिर मैं कैसे उसको जाके बुरा भला कहूं? फिर मैं कैसे जाके उसको बुरा भला कहूं? मुझे बताओ, कुरान करीम की 6666 आयतें, वो एक जब बच्चा दारुल उलूम में जाता है, मदारिस में जाकर कुरान की तालीम सीखता है, उसको सिखाने वाला कौन है? हाफिज, आलिम, मुफ्ती, कारी, यही लोग हैं ना जी। अगर फिर वो बच्चा वहां से मदरसे में ना जाए, घर में बैठ के कहे कि मैं हाफिज बन जाऊंगा, मैं कुरान की तफसीर भी पढ़ लूंगा, मैं कुरान का तर्जमा भी पढ़ लूंगा, मैं कुरान का एक एक लफ्ज समझ लूंगा, घर बैठे, वो कर सकता है? मुझे बताएं, कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं, किसी मां ने आज तक ऐसा बेटा नहीं जना जो बगैर उस्ताद के कोई भी किताब समझ सके और उसे पढ़ सके। भाई दुनियावी किताबें ले लो, दुनियावी डिग्रियां, जब हमारे नौजवान दुनियावी डिग्रियां लेते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, अल्लाह सबको कामयाब करे, कोई अफसर बन जाता है, कोई बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाता है, बगैर उस्ताद के नहीं पहुंचते। और वो उस्ताद है कौन? अगर बच्चा स्कूल में जाता है, वहां जाके उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वहां जाके उसको साइंस पढ़ाई जाती है, वहां जाके उसको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहां जाके उसको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अगर वो बच्चा कहे कि मैं घर बैठ के ही, घर के अंदर कमरे में बैठ के ही इंग्लिश सीखूंगा, वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता। वो बायोलॉजी नहीं सीख सकता, वो साइंस नहीं सीख सकता। तो फिर हम कैसे किसी आलिम पे जुबान दराजी कराएं? भाई जब हमें आलिम दीन सिखाएंगे तो हमारी समझ में आएगा। अगर उन उलमा से रिश्ता काट दोगे, उलमा से उलमा की मजलिसें करना छोड़ दोगे, अल्लाह गवाह है जाहिलियत में चले जाओगे, जाहिल हो जाओगे। हमारे अमीर साहब सब जानते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे, हमारे सरू के ताज मोहतरम परवेज साहब सब जानते हैं। हजरत फरमाते हैं कि उलमा की मजलिस किया करो, दीन मिलेगा। क्या फरमाते हैं? उलमा की मजलिस किया करो, दीन मिलेगा। और जाहिलों की मजलिस करोगे तो जाहिलियत मिलेगी। मेरे भाइयों, अगर हम किसी आलिम के पास बैठेंगे, हमें तब पता चलेगा कि नमाज में कितने फराइज हैं, वुजू में कितने फराइज हैं। एक दिन हमारे इसी गांव में मेरे कुछ बंधु के साथ बात हो गई। वो अपने आप को बहुत समझते थे, एक शख्स तो बहुत ओहदे वाला था, बहुत बड़ा। मेरे भाइयों, वो ऐसी बातें करते थे कि मैंने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी। जब मैंने उनको एक छोटी सी मिसाल पूछी, एक छोटा सा सवाल कर दिया, मैंने कहा अगर आप इस चीज के बारे में मुझे बता देंगे, मैं यहां से आगे आपके साथ बात करने के तैयार हूं। अगर आपने नहीं बताया तो मैं ये चीज यहीं पर बंद कर दूंगा और आइंदा के बाद मेरे साथ इस मामले में बात न करना। मैंने उस शख्स को इतना पूछा कि भाई आप अगर सहाबा पे बात करते हैं, अगर आप किसी आलिम पे बात करते हैं, कोई बात नहीं, आपका जितना इल्म है, आपका जितना ईमान है, आप करते हैं। मुझे आप ये चीज बता दें
آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی بالکل ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ اتنی چیز بتا دیں کہ 5 نمازوں میں سنتیں کتنی ہیں، نمازوں میں کتنی سنتیں ہیں؟ اور بندہ آگے سے گننے لگ جاتا ہے، صبح فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر میں ہے ہی نہیں، مغرب کی 2 ہیں اور عشاء میں 2 ہیں۔ بھائی یہ سنتیں نہیں ہیں، یہ تو سنتیں 2 رکعت ہیں۔ وہ سنتیں بتاؤ نا جن کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے۔ جو نماز جو نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ سنتیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ کبھی اس چیز میں غور کیا؟ گھر بیٹھے رہو گے تو یہ پتا چلے گا 51 سنتیں کیسی ہیں۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہو، برا نہیں ماننا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی پتا چلا ہوگا میری زبان سے کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ بھائی اگر گھر میں کمرے میں بیٹھ جائیں گے کون ہمیں بتائے گا؟ اگر کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھیں گے سیکھیں گے تبھی ہمیں پتا چلے گا۔ پھر ہم کسی علماء کے بارے میں زبان درازی کریں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ ہماری مجال ہی کیا ہے؟ جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن کے ایک ایک حروف کی تشریح کر کے تفسیر کر کے دنیا کے سامنے بتائے، پھر ہم اسے کہیں کہ شخص کو کچھ آتا نہیں۔ بھائی تیرا علم کیا ہے جو تو کسی عالم کے پاس بات کرے؟ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص بات سنے بھائی بات، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عالم کے بارے میں، چاہے وہ عالم کتنا ہی ادنا درجے کا ہو، چاہے اس کا علم تھوڑا سا کیوں نہ ہو، کسی بھی شخص نے اگر کسی عالم کے بارے میں زبان درازی کی، برا بلا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کون؟ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مرنے کے بعد اس شخص کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے علماء کو ایک نارمل چیز سمجھ کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کیا پتا عالم لوگ کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو یہ دین پہنچا ہے صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، آج جو دین ہمارے پاس مکمل ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے کوئی ہیں تو وہ عالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کریم کی حفاظت خود لی، کہ ہم اس کی حفاظت ہم اس کا ذمہ بھی لیتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کل قرآن وہاں رکھا ہوا ہوگا، ہم آ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے سینہ تان کے کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ حفاظت نہیں، وہ حفاظت نہیں۔ حفاظت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح لی کہ دنیا میں حافظ پیدا کر دیے، دنیا میں حافظ پیدا کر دیے۔ بھائی میری بات غور سے سمجھو، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں حفاظ پیدا کر دیے، سینوں میں محفوظ کر دیا قرآن۔ بھائی حفاظت ہے نہیں ہے نا؟ اب دنیا میں اگر قرآن کو ایک شخص بولے گا کہ میں قرآن لکھوں، اگر وہ اپنے حساب سے لکھنا شروع کر دے گا تو نہیں لکھے گا۔ کوئی حافظ بولے میں لکھوں تو وہ لکھ سکتا ہے۔ آج ایسے لوگ بہت سارے ہمارے کشمیر میں ایسے معاملات آتے ہیں، کچھ لڑکیاں حافظ کر کے آتی ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھ دیتی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی کس سے؟ حفاظ سے۔ حدیث کی ذمہ داری لی کس سے؟ علماء سے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے کس کے پاس؟ علماء کے پاس۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے کس کے پاس؟ حفاظ کے پاس، علماء کے پاس۔
بھائی محفوظ ہے نا؟ اسی طرح آپ یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک مرتبہ جب دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے اوپر چڑھائی کرنا، انگریزوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کی لائبریری، جس میں ہزاروں سینکڑوں کتابیں ہیں، کہ ہم اس کو کیا کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، جلا دیں گے، یہ کتابیں مٹا دیں گے، پھر مسلمانوں کے پاس دین سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ دیکھنا، یہ ہوتا ہے عالم، یہ ہیں ہمارے اکابر، ہمارے سروں کے تاج، علماء احناف، علماء دیوبند۔ اور وہاں سے کون کھڑا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے کشمیر کے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس جب یہ خبر آئی کہ حضرت انگریز، یہ گوری چمڑی والا کتا یہ کہتا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو جلا دوں گا، اس میں جتنی کتابیں ہیں سب کیا کر دوں گا، جلا دوں گا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر انگریز جلاتا ہے جلا دے، یہ 40,000 کتابیں انگریز ابھی جلاتا ہے جلا دے، کل جلاتا ہے جلا دے، انور شاہ کشمیری وہ ہے جو یہ 40,000 کتابیں پھر ویسے ہی لکھ دے گا جیسے آج سے 40 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور اگر ایک بھی نقطے کا فرق ہوا تو انور شاہ کشمیری کو آگے گریبان سے پکڑنا۔ بھائی یہ عالم کی شان ہے۔ آج کوئی ڈاکٹر اٹھ کے لکھے، کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جتنی اس نے کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے وہ کتاب کا ایک پنہ ویسے کے ویسے ہی لکھے یا ویسے کا ویسے ہی پڑھ کے مجھے سنا دے، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے ٹیچر حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہ چیز کہتا ہوں، آپ کو کتابیں جو آپ پڑھاتے ہیں ان کتابوں میں آپ ایک ہی چیپٹر کو کھول کر کتاب بند رکھ کے اس چیپٹر کو پہلے نظر بھی دے دیں اور پھر ویسے کا ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں، میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہیں سے ایک مدارس کا 8 سال کا بچہ بھی لے کے آؤ، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اور اس بچے کو لا کے مصلے پر کھڑا کر دو۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں مصلے پر لا کے کھڑا کر دو، ایسے بھی لا کر سامنے کھڑا کر دو، وہ ایسے چٹکیوں میں اللہ کا کلام پڑھ کے تمہیں سنا دے گا۔ کیا بتاتے ہو، کیا ٹیلنٹ دکھاتے ہو ہمیں؟ اور پھر کہتے ہیں ہم نے فلانی ڈگریاں لے لی، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، اس کے بعد ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں چلتے۔ اللہ کے یہاں قبولیت چلتی ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے۔ آپ دیکھو کہ جب یہ عالم بنتا ہے، کیسے بنتا کیسے ہے، نہ بیچارے کو نیند کا پتہ ہے، نہ بھوک کا پتہ ہے۔ جب رات کو سوتا ہے تو منہ کے سامنے قرآن ہے، صبح اٹھے گا تو بھی منہ کے سامنے کیا ہے، قرآن ہے۔ جب نیند آتی ہے قرآن کہتا ہے ہاں میں تجھے اپنی آغوش میں لے کر سلا دیتا ہوں، اور قرآن سلا بھی دیتا ہے۔ آپ جاؤ کسی مدارس میں جا کر ان بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بتاؤ، 1 گھنٹہ بتاؤ، 1 رات بتاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا عالم بننا کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا حافظ بننا کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم انہی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، پھر ہم انہی کو برا بھلا کہیں۔ بھائی ایسے دین نہیں رہتا، ایسے دین نہیں رہتا۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں علماء کی مجلس کرو، علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تاکہ ہمیں دین ملے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ آئے۔ ہم کسی انجینئر کے پاس بیٹھیں گے، وہ ہمیں دین نہیں سکھائے گا، وہ بتائے گا باتھ روم کیسے بنانا ہے،